داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود لکھا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک طریقت کا ایک مسئلہ میرے لیے بن گیا تھا۔ روحانی سفر انسان کر رہا ہوتا ہے نا، جب بڑے اچھے اس کے اوراد و وظائف چل رہے ہوتے ہیں، عبادات چل رہی ہوتی ہیں، تہجد میں بوجھ نہیں ہوتا اس کے لیے اٹھنا، تلاوت قرآن پاک صحیح کر رہا ہوتا ہے، اگر مراقبے پہ بیٹھا ہے تو صحیح بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اسباق صحیح چل رہے ہوتے، کئی دفعہ رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یا تو کہیں غلطی ہو جاتی ہے، یا انسان کوئی ایسی بھول کر بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں بریک لگ جاتی ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقت کا کوئی مسئلہ بن گیا، روحانی سفر جو میں طے کر رہا تھا۔ آج کل تو خیر سارے لوگ طے کر کے بیٹھے ہوئے نا، ہم سارے سفر، ہم تو مسافر ہے ہی نہیں، ہم نے تو مکمل کر لیا سفر۔ ہم تو گفتگو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے طریقت کے اماموں میں ہمارا نام لکھا جائے گا۔ بالکل، ہم کوئی ماحول ہی نہیں ایسا کہ کوئی سیکھے، کوئی پوچھے، کوئی سوال کرے، کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے، مزاج نہیں رہا ہمارا۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں میں ایک روحانی مسئلے میں الجھ گیا تھا، تو میں نے بڑے اوراد کیے، وظائف پڑھے، بڑا میں نے اللہ اللہ کی، بڑا کچھ کیا، جو ممکن تھا میں نے کیا، کئی مزارات پر حاضری بھی دی، صدقات و خیرات بھی کیے، لیکن وہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایسا مسئلہ تھا جو الجھ گیا، مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں چلتے چلتے ایک مسجد میں گیا تو وہاں کچھ درویش بیٹھے تھے، درویش، اور وہ عجیب مجذوب صفت لوگ تھے کہ گروہ ان کا پورا بیٹھا ہوا تھا۔ فرماتے انہوں نے میری طرف دیکھا تو میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا، پھر انہوں نے خربوزے کھانے شروع کیے، وہ خربوزہ کھاتے تھے اور چھلکے مجھے مارتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں وہ چھلکے مار کے پھر ہنستے تھے، پھبتیاں کستے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے۔ فرماتے ہیں وہ میرا مسئلہ جو کئی دنوں کا اٹکا ہوا تھا، حل نہیں ہو رہا تھا، ان کی یہ حرکت کرنے سے میرا وہ والا مسئلہ اللہ نے حل فرما دیا، میرے اندر وہ تازگی پیدا ہو گئی۔ جب کوئی شخص خبر لاتا ہے نا آپ کے لیے جب کوئی خبر لاتا ہے کہ فلاں نے آپ کو برا کہا، تو اس میں محاذ نہیں قائم کرنا چاہیے۔ ایک ہم لوگ محاذ بنا لیتے ہیں، جو موقع ہماری عین اصلاح کا ہوتا ہے، جس میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہوتے ہیں، ہماری بہتری بہت زیادہ اس کے اندر مضمر ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہ جو دین کے لیے تانا ہوتا ہے نا، جے کر یہ تانے نصیب ہو جائیں ہمیں، اگر ہمارے مقدر میں آ جائیں یہ تانے، تو یہ بڑا فائدہ کریں گے، یہ نفع کریں گے۔ بہت سارے تانے ہم برداشت کرتے ہیں، لوگ بہت ساری برادریوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم سہتے ہیں، ابھی کوئی برادری چھوڑ کے نکلا تو نہیں۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ہم نے احتجاج تو نہیں کیا۔ مذہب کے معاملے میں ذرا سا ہلکا سا کو تانا دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ دیکھیں نا داتا صاحب نے کتنی خدمت کی، تو کیا سارے لوگ اچھا کہتے ہیں داتا صاحب کے مزار کو؟ آج بھی اتنی لمبی زبانیں نکال کے لوگ کہتے نہیں وہ شرک کا اڈا ہے، معاذ اللہ۔ بابا فرید علیہ رحمہ زہد الانبیاء، شیخ الاسلام، تو کیا ساری دنیا ان کو صحیح کہہ رہی ہے آج بھی؟ تو یہ تو بھئی لطف ہے، آپ اس لطف کا رنگ کیوں خراب کرتے؟ اس کا ذائقہ لیں، اس طرف بھی توجہ کریں، اس پر غور کریں۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ انہیں مجدد کہتے تھے، ان کے زمانے میں ہی انہیں امام اہل سنت کہا جاتا تھا۔ ان کے دور میں بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے لوگ ان کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔
سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمر میں ان سے بڑے تھے، لیکن پھر بھی ان کی خدمت میں آ کے بیٹھتے تھے۔ صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی جیسی شخصیات ان کی بارگاہ میں رات کو بیٹھا کرتے تھے۔ بڑے بڑے قیمتی لوگ، حضرت محدث صورتی، یہ مرید تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور پڑھا بھی انہی سے، خلافت بھی انہی سے، سارا سلسلہ انہی سے، لیکن ہر وقت اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھے رہتے تھے، اور عمر بھی اعلیٰ حضرت سے زیادہ تھی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سارا سلسلہ وہاں ہے، بیٹھے یہاں رہتے ہو۔ فرمانے لگے یار جو ایمان کی لذت ان کے پاس ملی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملی، ہر چیز اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی تھا۔ جس طرح آج لوگوں نے شور ڈالا ہے نا، اتنی تنقید شاید کسی شخص پہ ہوتی ہو جتنی فاضل بریلوی پہ معاذ اللہ کی جاتی ہے۔ لوگ بدعتی کہہ کے، قبر پرست کہہ کے، بڑا کچھ کہہ کے تانے نہیں دیتے، انہیں الزامات نہیں لگتے۔ تو یہ آج نہیں شروع ہوئے، یہ اس زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا۔ خشک خشک عبادتیں رہ گئی ہیں، محبت نہیں، خلوص نہیں، آ کے بیٹھنے والا بھی وہ تڑپ نہیں رکھتا، اس کے چہرے پہ وہ روشنی نہیں آتی۔ ہمارے بزرگ جو ہمارے اندر شوق، ذوق، توانائی پیدا کرنا چاہتے، ہم سست سست رہتے ہیں، ہم محبت کا وہ جذبہ، وہ حسن، یہ جو ہماری محفل ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، یہ ساری محبت کو عروج دینے کے لیے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں توانائی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، روحانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ محبت جو ہوتی ہے نا، محبت، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جو 10 بار پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں نازل کرے گا، جو 100 بار پڑھے گا اللہ 1000 رحمت نازل فرمائے گا، اور ایک جگہ فرمایا جو 1000 بار پڑھے گا نا اللہ اس کی پیشانی پہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے۔ یہ سارا ثواب گنوایا، یہ سارا درود پاک کا یہ ثواب گنوایا حضور نے۔ فرمایا درود پڑھو گے قیامت میں روشنی ملے گی، درود پڑھو گے قیامت کے اندھیروں میں تمہیں نور ملے گا، ثواب گنوائے۔ ایک حدیث میں کیا لفظ ہے؟ ایک بار پڑھو، 10 بار پڑھو، 100 یہ ثواب ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی، ہاں اگر تو محبت سے پڑھے گا تو حضور اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا اس کا ثواب یہ ہے کہ تو پڑھے گا اور تیرا رسول اپنے کانوں سے تیرا درود سنے گا۔ باقی جس نے پڑھا اسے ثواب بتلایا، اور جس نے محبت سے پڑھا فرمایا تیرا میں اپنے کانوں سے سنوں گا، میں خود سنتا ہوں اپنے کانوں سے اس کا جو محبت۔ اس کا مطلب ہے محبت کا بڑا درجہ ہوا، کام سارے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن جو محبت ہے نا، ہمارے سلاسل طریقت میں 3 چیزیں ضروری ہیں، ایک محبت، دوسری عقیدت، تیسرا ادب۔ یہ 3 چیزیں جتنی پختہ ہوتی جاتی ہیں فیض کے دروازے اتنی زیادہ کھلتے جاتے ہیں۔ فیض کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیں۔ فیض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف میرے پیر کی کتنی توجہ ہے، خدا کی کتنی توجہ ہے، اور محمد مصطفیٰ کی کتنی توجہ ہے صلی اللہ علیہ، میں کس قدر توجہ کرا پایا ہوں، ان کا کرم میری جانب کتنا ہے، محبت والے پہ توجہ کتنی ہے، محبت والے پہ۔ تمام صحابہ کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر اس طرح ہے کہ میں ابو بکر میں سے ہوں، ابو بکر مجھ سے ہے۔ عمر کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل جاتا ہے، عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا۔ فضیلت بیان کی، ان تمام صحابہ نے عمل کیے، بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، حنین میں گئے، ان کے اعمال ہیں۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اس طرح کا عمل نہیں، نہ تبلیغ میں، نہ جہاد میں، نہ کسی اور جگہ۔
مجبوری بڑی تھی، یہ سارے عمل اس لیے، اب یہاں کوئی اب بندہ یہ ترجمہ نہ کر لے کہ جی عمل نہ کرو خالی محبت کرو، ان کی مجبوری تھی، ان کی والدہ علیل تھیں تو ان پر پابندی تھی حضور کے حکم کی، وہ آئے نہیں، لیکن محبت جوش پہ تھی تو محبوب نے باقیوں کا اجر بیان فرمایا، کرن کی طرف منہ کر کے حضور نے اپنے گریبان مبارک کے بٹن کھول لیے اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ادھر میرا ایک دیوانہ رہتا ہے تو وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ محبت کا اجر ہے، محبت کا اجر۔ جو عمل کرنے والے تھے ان کو حضور نے ثواب بتلایا ہے، ثواب بتلایا، پھر اس محبت کرنے والے کا اجر بیان کیا۔ اس کا یار اتنا اجر رکھ دیا، اتنا اجر رکھ دیا۔ جو محبت کرنے والے تھے ان کا اجر کیا بیان کیا؟ حضور نے فرمایا علی اور عمر میرا جبہ لے کر کے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ منتیں کر رہے ہیں کہ حضور کا کرتا مل جائے، کرتا۔ یہاں لوگ بھاگ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کا تھوڑا سا حصہ مل جائے۔ ایک منہ مبارک کے لیے صحابہ تڑپ رہے ہیں کہ ایک بال مبارک، منہ مبارک نصیب ہو جائے، اور وہ جو محبت کرتے ہیں اور دور رہتے ہیں ان کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا جبہ لے جاؤ۔ اور ڈیوٹی کس کی لگائی؟ فرمایا علی جائے اور عمر جائے، دے کے آئے۔ خشک لوگ زندگی گزارنے لگے ہیں، محبت کا سوتا ہی خشک ہو گیا ہے۔ موٹا موٹا سا عمل، موٹی موٹی سی بات کرو۔ تمام صوفیاء نے اپنی زندگی لگائی اس کام پہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری عبادت ناقص ہو کے بعض اوقات واپس لوٹ آتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ محبت ناقص نہیں ہوا کرتی۔ محبت میں تو کوئی گناہگار بھی ہو جائے تو میرے رسول فرماتے ہیں غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ معبور تو دیکھیے نا، صحابی ہیں حضور سے پیار کرنے والے، شراب پی بیٹھے، بخاری مسلم پڑھیے، شراب پی لی، خود در رسول پہ آئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ کیا ہوا؟ شراب پی لی ہے، بھول گیا تھا، بچپن سے پیتا آ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا منہ سونگو۔ سونگا تو کہا حضور بدبو تو آ رہی ہے شراب کی۔ فرمایا باہر لے جاؤ، کوڑے مارو۔ صحابہ کہتے ہیں کوڑے لگ رہے تھے اور اندر نبی پاک بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، بے چینی کے عالم۔ ایک صحابی نے کہا حضور اس ملعون کے لیے معاذ اللہ، اس کے لیے آپ، جس نے شراب پی اس کے لیے بے چین ہے؟ حضور نے فرمایا چپ کر جا، غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ تیری محبت توجہ کرائے گی نبی پاک کی تیری طرف۔ جو محبت، عقیدت، ادب، وفا، جذبہ، حسن، تازگی، روحانیت، یہ سارے ایک معنی کے سارے الفاظ ہیں، ان کا مفہوم ایک نکلتا ہے۔ اگر زندگی محبت سے خالی ہو گئی تو اقبال نے کہا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ اقبال کہتے ہیں اب تو ڈھیر ہے، کسی وقت بھی کوئی ہوا آئے گی تجھے اڑا کے لے جائے گی۔ تیرے اندر طاقت اور وزن اتنی دیر رہے گا جتنی دیر رسول اللہ کا پیار تیرے دل میں زندہ رہے گا، جتنی دیر محبت تیرے دل میں۔ ہمارے صوفیاء نے پیار ہی تو سکھایا ہے، ہمارے صوفیاء نے محبت ہی تو سکھائی ہے، ہمارے اہل اللہ نے پیار ہی تو سکھایا ہے۔ اتنا پیار کہ حضرت امیر خسرو رو ہی پڑے۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے محبوبہ جنت میں تو پتہ نہیں کب جانا ہے، کس وقت کے بعد جانا ہے، میرا نہیں گزارا، تو اپنے رب سے دعا کر کہ مجھے اتنی گنجائش مل جائے کہ میں قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں۔ پتہ نہیں کب قبریں کھلیں گی، کب دوبارہ رشتہ قائم ہوگا وہ والا۔ تو بھائی یہ جو پیار ہوتا ہے نا یہ توانائی دیتا ہے، محبت جگا دیتی، محبت نکالتی ہے بندے کو دین کے لیے، محبت آگے بڑھاتی ہے اس کو خدمت کے لیے، محبت ہے جو وارفتگی کا جذبہ اختیار کرتی ہے۔ بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے گا۔
مجھے بتائیے، ہامتے کامتے لرزتے سہمے ڈرتے کب کبھی وجود پہ طاری ہوئی بندے میدان محشر میں جمع ہو، اور انہیں خبر ہو کہ ڈائری تو کھل گئی، آڈیو ویڈیو تو چل گئی، پتہ تو سارا آ گیا، فرشتے دفتر اعمال لے کر پہنچ گئے، چھوٹی سی چھوٹی ذرے کے برابر بھی کوتاہی تو یہاں تک آ گئی، بندہ ڈرے کانپے، اور اچانک آواز کرم آئے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے اس وقت انسان کے دل کو جو تسلی ہوتی ہے، وہ تسلی کیا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا۔ دوستو، شدید بے سکون، بے چین، مضطرب، الجھے خیالات، سخت بیمار، سخت کمزور، مالی مشکلات کا شکار لوگ، جسمانی بیماریوں سے لڑنے والے لوگ، اور رشتہ داروں اور احباب اور ان کی بے وفائیوں کا شکوہ کرنے والے لوگ، اگر ان ساری تکلیفوں سے نکلنا چاہیں تو حل ایک ہی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھیں، اپنے کریم مالک کے کرم پر توجہ کرے، اور یہ ذہن بنائے کو کتنا بھی بیمار ہو، جب رب شفا دینا چاہے کوئی کتنا۔ اور پھر حضور نے ایک بات ارشاد کی، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے نا گہرائیاں ساری ختم ہو جاتی ہے کہ اس سے زیادہ گہری بات کیا ہو سکتی، رانائیاں اور رنگ سارے مان پڑ جاتے ہیں کہ اب اس میں جلوے اور کتنے بھرے جا سکتے، ساری انسان کی سوچیں اور وسعتیں اچانک سمٹنے لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بات، یہ ذرا انداز دیکھیے حضور کا بیان کرنے کا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جب قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو اجر عطا کرے گا نا جن پر دنیا میں مشکلات آتی رہی، تو فرمایا وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مشکلات تھوڑی تھی، کاش کبھی زیادہ آ جاتی نا، کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ وہ لوگ سوچیں گے، اور وہ بھی سوچیں گے جن پر مشکلات نہیں آئی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی اس چکی سے پس کے آتے نا۔ اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو مصیبت پہ صبر کر گئے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ معیت الہی اس شخص کو نصیب ہو رہی، رحمت خداوندی سے کبھی نظر نہ ہٹائیں۔ آتی رہتی ہیں مشکلات، آتے رہتے ہیں دکھ، ہو جاتی ہے غلطیاں، کمزور ہے انسان، کر بیٹھتا ہے گناہ بھی، لیکن ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا، اٹھال دیتا ہے رحمت کا پردہ، کرم ہو جاتا ہے۔ رحمت الہی سے کبھی توجہ نہ ہٹے، اپنے دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، طبیعت کو سکون میں رکھنے کے لیے رحمت۔ حضور علیہ السلام فرماتے بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو دیکھو نا وہ آ گیا ہے، تو فرشتے اپنے مالک کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو رب فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے سے پھر غلطی ہو جاتی، وہ پھر عرض کرتا ہے مالک بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اللہ فرماتا دیکھا نا میرے بندے کو پتا ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی، تو جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی، یہ پھر آ جاتا ہے، تسی تے میں دسو جڑا 3 واری آوے او دا علاج کی ہے؟ اسی کہنے ہیں تو باز آنا، کہنے ہیں کہ نہیں، تو نے ٹھیک ہونا، تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو نے نہیں باز آنا، تیرا علاج اب جا دوڑ جا، تیرا کوئی حل نہیں۔ حضور فرماتے ہیں 6 بار آ گیا، تیسری بار آ کے کہتا اللہ معاف کر دے، تو اللہ کہتا پتہ ہے نا میرے بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا۔
رحمت داد دریا الہی. یہ درویشوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کی. رحمت داد دریا الہی ہر دم، رحمت داد دریا الہی ہر دم وگد ہے. میں نے اگلا شعر نہیں پڑھنا، اتنا ہی میں ایک مصرے میں بات کرنی ہے صرف. رحمت داد دریا الہی، اگلا مصرع نہیں کہنا. اس کا معنی کیا ہے سمجھو. درویش کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی رحمت ملتی ہے، ہر دم وگد ہے تیرا. رحمت داد دریا الہی ہر دم، ہر دم 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 ہر دم وگد ہے تیرا. بس جے بچوں ایک قطرہ بخشے نا مینوں بھی تے کام بڑھ جاتا ہی. دم دم، ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے. ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت. اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. صبح بھی کرم، شام بھی کرم. وہ ہر وقت رحم ہی رحم فرماتا ہے. اور حضور فرماتے جب اس نے مخلوق بنائی تھی نا، اسی وقت اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا لوگوں میرا غضب زیادہ نہیں، میری رحمت ہی زیادہ ہے. جس نے بنانے سے پہلے کہا تھا بنانے سے کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں. تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. جب حضور کا امتی بنایا تھا نا تو گناہ تو بعد میں کرنے تھے نا، امتی بنا کے بخشش کا بندوبست پہلے کر دیا. بخشش کا بندوبست میں زیادہ نہیں کھول سکتا اس بات کو، غلطی بعد میں ہونی ہے، بخشش کا بندوبست پہلے. اور حضور فرماتے ہیں رب نے مخلوق بنائی تو یہ لکھ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا غضب زیادہ نہیں ہے، رحمت ہی تمہیں کرم ہی زیادہ ملے گا. اچھا حضور نہ کئی طریقوں سے اس رحمت کو بیان کرتے، کئی زاویوں سے، کئی مختلف انداز سے اللہ کے کرم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا ایک جنگ کا موقع تھا تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. یہ نا ساری گھنٹیاں بج جاتی ہیں اگر کوئی بچہ گم ہو جائے. جتنی گھنٹیاں ہوتی ہیں نا، دل کی بھی، روح کی بھی، کانوں کی بھی، ساری گھنٹیاں ہی مطلب آپ فوری طور پر جو لٹک جاتے ہیں نا زمین آسمان کے بیچ کے، بچہ بڑی دیر سے بیل ہی نہیں رہا. وہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا وہ پل صراط میں گزرتا ہے. یہ آسان ڈاکٹر کہہ دینا رپورٹ کرا لو مجھے فلانے سخت موذی مرض کا ڈر ہے، تو وہ رپورٹ کرانے کے بعد جو اس کے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے نا، وہ جو کرب ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. آپ بات کو سمجھیں. انسان کو محسوس ہو کہ میرے جگر کا پارا، میرا ٹکڑا، میرا بیٹا مل نہیں رہا، تو کیفیات کا رنگ اور ہو جاتا ہے. یہ ایک وارفتگی ہے نا، بچے کے ساتھ پیار ہے. ایک جنگ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. وہ بڑی بے چین ہے، بڑی نڈھال ہے، بڑے کرب میں ہے، تڑپتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی، کبھی اس سے پوچھتی کبھی اس سے سوال کرتی، تلاش رہی ہے اپنے بچے کو. تو یہ سارا منظر، یہ ساری تصویر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، تو اس کرب کو ہر شخص محسوس کر رہا تھا، اس کی کیفیت کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عین اس وقت جب لوہا پورا گرم ہو گیا، ذہن پورے تیار ہو گئے، تو محبوب نے ایک مسئلہ سمجھایا. حضور فرمانے لگے بتاؤ نا، اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے جو اتنی تڑپ رہی ہے، تو کیا اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ وہ کیفیت سارے دیکھ رہے تھے، مشکات میں حدیث موجود ہے. عرض کی یا رسول اللہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کا جو درد ہے، اس کی جو تڑپ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ تو کچھ اور پتہ دیتی ہے.
تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ گیا ہے تو اتنی تکلیف میں ہے، تو کجا یہ کہ وہ آگ میں جلا دے۔ جب ذہن یہاں تک تیار ہو گئے، لوگوں کا ذہن یہاں تک تیار ہو گیا، تو اب میرے کریم معبود کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب حضور نے رحمت الہی کا جھونکا لوگوں کو دیا۔ کریم فرمانے لگے جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، رب کریم اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا۔ بس یہاں بات محبوب نے بند کر دی، یعنی فرمایا کھولتے رہنا۔ معنی کیا ہے کہ اگر یہ نہیں نہ دوزخ میں پھینکنا چاہتی اپنے بچے کو، تو رب بھی اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا، وہ بھی انہیں دوزخ میں جلانا نہیں چاہتا، وہ بھی انہیں سزائیں دینا نہیں چاہتا۔ بھائیو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، اپنی توجہ ہر وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھے، ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف۔ یہ جو مایوس لوگ پھرتے ہیں نا اور مایوس باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا تھک گیا ہوں اور میں بڑا تنگ آ گیا ہوں اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گی، اور حضرت میں نے بڑی کوشش کی، جو قدم آگے لے جاتا ہوں وہی میرا پیچھے ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر میں ہی ساری زندگی اس طرح کیوں ہوں، فلان جگہ بھی ناکام ہوا، فلان جگہ بھی۔ اور میرے بھائی، جس طرح کا انسان گمان کرتا ہے رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تیری طبیعت ہی نہیں بن پا رہی کہ تو رحمت کی طرف متوجہ ہو، تیرا خیال ہی نہیں بن پا رہا کہ اس کے کرم اور عطا کی طرف تیرا دھیان جائے، تو نے اپنے اوپر مایوسیاں پوری طرح طاری کر لی ہے۔ بندہ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس ہو سکتا؟ اس کی توجہ ہر وقت اس کے کرم کی طرف رہتی، اس کی توجہ ہر وقت اس کی عطا کی طرف رہتی۔ دیکھیں نا، بعض لوگوں پر یکدم کرم آیا، چھایا، صحابی رسول ہے، ولیوں سے، غوثوں سے، قطبوں سے، ابدالوں سے، تمام تابعین سے، محدثین سے، مفسرین سے افضل ہے، لیکن صحابی کتنی دیر کے ہیں؟ شاید 2 گھنٹے کے صحابی، 2 گھنٹے کے، ادھر آئے ہیں، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ساتھ ہی جہاد کیا ہے، ساتھ ہی شہادت ملی ہے۔ صحابی 2 گھنٹوں کے ہیں، صحابی 2 گھنٹوں کے ہیں، لیکن تمام مفسرین، محدثین، اولیاء، صوفیاء کے امام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرم کرنے والا کرم کرتا ہے، اس نے جاتے جاتے ایسا کرم کیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اٹھا کے امت کا امام بنا دیا ہے۔ یہ تو رحمت کی برکھا ہے، یہ کسی وقت بھی برس جائے گی، یہ تو کرم ہے۔ دیکھیں نا، ان لفظوں کا اگر حسن دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، تولخیوں والے کام کرتا ہے، سزا والے کام کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے نا کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے آخر میں کہ اس کی ایک بات کی وجہ سے نا اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے تاریخ اسلام میں، بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے یہ اس کی ایک بات بڑی مجھے عجیب لگتی ہے، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، ظالم بڑا تھا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا مالک میں نے ظلم کیے پر میں شرمندہ بڑا ہوں، اور یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں، مجھے بتا میرے گناہ تیرے کرم سے زیادہ تو نہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کی بات سن کر میرے دل کو چوٹ لگی، مجھے یوں لگا اس نے منا لینا ہے رب کے کرم۔ اور میرے بھائی، اللہ کی عطا سے زیادہ تو نہیں، اس کے فضل سے زیادہ تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں اگر میرے بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یا اتنے گناہ کرے کہ زمین کی تہ تک پہنچ جائے، اور پھر وہ آ کے اپنے کریم رب کے حضور معافی مانگے سچے دل سے، تو اللہ پھر بھی اسے معاف فرما دیتا۔ شرط اتنی ہے کہ تو آتا ہی نہیں، تو معافی مانگتا ہی نہیں، تو پھر بھی لوگوں کو مناتا ہے، اسے مناتا ہی نہیں جسے منانا چاہیے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی،
دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی، مختلف محکموں میں درخواستیں دیتے ہو، مالک کے حضور دعا ہی نہیں کرتے۔ جس کریم کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جہاں سے کرم ہونا ہے، جہاں سے عطائیں ہونی ہے، اس طرف متوجہ نہیں ہوتے۔